اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، سامعین، اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ کہا جائے، حصول برکت کی خاطر ہم غریبوں کے غم گسار، کملی والے آقا، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لے۔ صلی اللہ علیہ النبی و آلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رحلت کر رہے تھے، روانہ ہو رہے تھے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی اور کہا فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام کی چوتھی تاریخ، یعنی محرم الحرام کا چوتھا دن، اور آج کی ٹاپک، آج کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے مکہ جانا ہے، کہ آخر آپ نے کیوں مدینہ منورہ سے مکہ جانے کا ارادہ فرمایا، آخر کس بات نے آپ کو مدینہ منورہ سے مکہ جانے پر مجبور کر دیا، آخر کس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیوں فرمایا؟ تو حضرات محترم، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ بیعت تھی، خلافت تھی، کہ جب یزید مردود ملعون 60 ہجری میں گدہ نشین ہوا، جب یزید ملعون 60 ہجری میں تخت نشینی پر فائز ہوا، تو اس نے مدینہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ کو ایک خط لکھا، اور اس نے اس خط میں لکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، ساتھ ہی ساتھ میں یہ حکم نامہ بھی نافذ کر دیا کہ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جو ہیں، ان سے کہو کہ وہ میرے حق میں بیعت کر لیں۔ اور ذرا غور کرے کہ یہ 60 ہجری کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 60 ہجری کی نشاندہی پہلے ہی سے فرما دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 60 ہجری کے بارے میں فرمایا کہ بنو امیہ سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو ہمارے نواسے کا قاتل ہوگا، جو ہمارے دین کا غدار ہوگا۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے کہ مولا 60 ہجری آنے سے پہلے مجھے تو اپنے پاس بلا لے۔
یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری کے آنے سے اس طرح خوفناک تھے، اس طرح ڈرے ہوئے تھے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ مولا 60 ہجری آنے سے پہلے پہلے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی۔ 60 ہجری آنے سے پہلے یعنی 59 ہجری میں ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا فانی سے منتقل ہوئے۔ اور جب 60 ہجری میں یزید پلید تخت نشین ہوا تو یزید پلید نے مدینہ کے گورنر حضرت ولید بن عقبہ کو یہ خط لکھا کہ مدینہ میں جو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، ان سے کہو کہ وہ میرے حق میں بیعت کر لے، ان سے کہو کہ وہ میرے حق میں بیعت کر لے۔ تو حضرت ولید بن عقبہ جو تھے وہ خاندان رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ان کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، لیکن حضرت ولید بن عقبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قاصد بھیجوایا اور کہا کہ آپ یہاں آئیں، آپ سے کچھ مشاورت کرنی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر ہال میں جاتے ہیں، گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں، سلام کر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ ولید بن عقبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کی ساری باتیں پیش کرتا ہے کہ یزید کا اس طرح کہا ہے، یزید نے اس طرح حکم دیا ہے، اس طرح خط بھیجا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یزید کو اگر بیعت لینی ہی ہے تو وہ سارے لوگوں کے سامنے بیعت کا اعلان کرے۔ یزید کو اگر بیعت لینی ہی ہے تو یہ محل کے 4 دیواریوں کے اندر ہی کیوں، سارے لوگوں کے سامنے اعلان کر دے۔ اتنا کہہ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ رہے تھے تو وہیں پر ایک شخص جو حضرت ولید بن عقبہ کا نائب تھا، جسے مروان کہا جاتا ہے، اور مروان وہ شخص ہے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ گڈگڈ کا بیٹا گڈگڈ ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مروان کے لیے لعنتیں بھی بھیجی ہے۔ یہ مروان وہ شخص تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ رہے تھے تو مروان نے کہا، جو مدینہ کے گورنر تھے ان سے کہا کہ اگر امام حسین کو یہاں سے جانے دیا جائے، اگر ان کو یہاں سے جانے کی اجازت دے دی جائے تو پھر ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا، پھر ایسا موقع کبھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ یزید کے حق میں بیعت کرنے کو ریڈی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اتنا سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں آ گئے اور کہا، مروان، ابو زرقہ، تمہاری اتنی ہمت، تمہاری اتنی مجال کہ تم مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ پھر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کو آ جاتے ہیں۔ اب ذرا سوچے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خوب جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کے انکار کے بعد وہ یزید بدبخت خاموش نہیں رہے گا، وہ یزید بدبخت ہماری جان کا دشمن ہو جائے گا، ہمارے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی۔ اگر کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تخت و تاج عطا کرتا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری مال و دولت آپ کے قدموں میں رکھ دیتا اور آپ کی قدر و قدرت کرتا، آپ کی تعظیم و تکریم کرتا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف اپنے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، دین کی بقا کے خاطر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہ کی۔ اگر کل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے تو پھر محمدی دین میں، دین محمدی میں یہ دھبا لگ جاتا، دین محمدی میں ایک داغ لگ جاتا
اور اس داغ اور اس دھبا کو پھر قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اور صرف اپنے نانا کے دین کی خاطر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر رہے تھے؟ تو یزید مردود، ملعون، پلید، کمبخت، بدبخت، حلال کو حرام، حرام کو حلال، محرم غیر محرم کو ایک کر دیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی شریعت کو نافذ کر دی ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کو آتے ہیں، پھر کچھ دنوں بعد کیا کہ دوسرے ہی دن یزید کا پھر خط آتا ہے حضرت ولید بن عقبہ کے پاس، اور اس پہ تاکید کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زید، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہو کہ وہ ہمارے ہاتھوں پہ بیعت کر لے، وہ ہمارے حق میں بیعت کر لے۔ پھر حضرت ولید بن عقبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد بھیجتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں یا تو آپ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے۔ یہ ولید بن عقبہ کون ہے؟ یہ مدینہ کے گورنر ہیں، اور یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کی تعظیم و تکریم کرنے والے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان نچھاور کرنے والے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یا تو یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیں، آپ یا تو یزید کے حق میں بیعت کر لیں، یا پھر کوئی صورت حال پیش کریں، چونکہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، مجھ پہ تاکید کی جا رہی ہے، یزید کی طرف سے خطوط پہ خطوط آ رہا ہے، آخر میں کروں تو کروں کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہتے اچھا اس کا فیصلہ میں کل کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات ہی رات اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ سفر کی تیاری کی جائے، اب ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے، مدینہ سے مکہ کی طرف جانا ہے۔ آپ کے اہل و عیال تیار ہو جاتے ہیں، سفر کی تیاری ہو جاتی ہے۔ اب ذرا یہاں پہ سوچے، جو امام حسین جن کا بچپنا مدینے میں گزرا، جن کی پیدائش مدینے میں ہوئی، جن کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساری چیزیں مدینہ میں ہوئی، اور جب ان کا اب آخری وقت آتا ہے تو پھر وہ مدینے کو چھوڑ رہے ہیں۔ بتائیں ان کے دل پہ کیا گزری ہوئی ہوگی۔ جب یہ قافلہ تیار ہو جاتا ہے، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کا اور ان کے خاندان کا یہ نورانی قافلہ تیار ہو جاتا ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور پر جاتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرے نانا جان، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ میرا آخری سلام ہے۔ اے میرے نانا جان، اب میں آپ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ودا ہو رہا ہوں۔ اے میرے نانا جان، میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر آپ سے دور جا رہا ہوں۔ اے میرے پیارے نانا جان، میں آپ کے وطن سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہوں۔ ذرا سوچیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اس وقت کیا بیتی ہوئی ہو، جن کا بچپنا مدینہ میں، جن کا اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں مدینہ میں ہوئی ہو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قبر انور سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی آواز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے تھے تو مسجد نبوی سے نکل کر حضرت فاطمہ کے گھر آ جاتے اور فرماتے، بیٹی فاطمہ، میرے بیٹے کو کیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو کس چیز نے رلایا ہے؟ لیکن آج وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے قبر انور سے لپٹ کر رو رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، میرے نانا جان، آج میں آپ کا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں، آج میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ کی امت نے میرا جینا دشوار کر دیا ہے، آپ کی امت نے
مجھے مدینہ میں رہنا مشکل کر دیا ہے، اسی وجہ سے میں مدینہ سے جا رہا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ انور سے اپنے والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، جنت البقیع میں جاتے ہیں اور اپنے والدہ ماجدہ کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری امی جان، میری والدہ محترمہ، میری پیاری امی جان، میں آپ کے پاس آج آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، آج میں آپ کے پاس آخری سلام پیش کرنے آیا ہوں، آج میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں پلے بسے، آج وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، اپنے شہر کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے وطن کو جا رہے ہیں۔ بتائے اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پہ کیا بیتی ہوئی ہو کہ میرا بیٹا، میرا حسین مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میرا بیٹا، میرا حسین مجھ سے دور ہو رہا ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اپنے برادر کبیر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرا بھائی، میرا بھائی حسن، آپ تو اپنے امی کے پہلو میں بسے ہوئے ہیں، آپ تو اپنے امی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اور آپ کے امی کو اور اپنے نانا کو چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچے، وہ نبی، وہ مالک کل، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خاطر حالت نماز میں سجدے کو لمبا کر دیا، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اگر میں سجدے سے سر کو اٹھا لیتا ہوں تو میرا نواسہ گر جائے گا اور اسے چوٹ پہنچ جائے گی۔ وہ نبی، وہ رحمت للعالمین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی خاطر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو قربان کر دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کی خاطر، آپ کی قربت کی خاطر اپنے بیٹے، اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قربان کر دیے۔ اور آج وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل و عیال، اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ سے جدا ہو رہے ہیں۔ اور مدینہ سے جدا ہونے میں کون کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تینوں صاحبزادے، حضرت امام علی اکبر، حضرت امام علی اوسط جنہیں حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں، اور حضرت امام علی اصغر۔ حضرت امام علی اصغر اس وقت 1 یا 2 مہینے کے ہی تھے، کہا جاتا ہے 1 یا 2 مہینے کی ہی عمر تھی آپ کی، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اور آپ کے دونوں صاحبزادے حضرت عون و محمد بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے چچیرے بھائی یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت قاسم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے بھائی حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہوئے، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کے بھائی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بیوی سے جو حضرت عباس علم بردار تھے وہ بھی آپ کے ساتھ تھے، حضرت امام مسلم بن عقیل وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ کہا جاتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تعداد 82 تھی، اور 82 لوگوں کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلتے۔ جب آخری سلام پیش کرتے ہیں تو اس وقت کیا گزری ہوئی ہوگی، کیا ان کے دل پہ بیتی ہوئی ہوگی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضرت فاطمہ اور اپنے نانا اور اپنے چاہنے والے اپنے رشتہ دار و اقارب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رحلت ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف نکلے تھے تو راستہ میں کسی سے بات تک نہ کیے تھے. لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر پوچھتے تھے، باتیں کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب لوگ خبر پوچھتے تھے کہ آپ کس طرح ہیں، آپ کی کیا حالت ہے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میری بھی کوئی حالت پوچھو گے؟ جو اپنے آبا و اجداد کو، جو اپنے شہر کو، جو اپنے والدہ کو، جو اپنے نانا کو چھوڑ کر دوسرے شہر جا رہا ہے، بھلا اس سے بھی کوئی حالت پوچھو. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ 4 شعبان المعظم کو مدینہ منورہ سے رحلت فرما دیتے. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ سے آپ کا نکلنا ہوتا ہے تو یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب آپ مکہ مکرمہ میں تشریف رکھتے ہیں تو یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور جوق جردوق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر آپ کا استقبال کرتے ہیں. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب کوفہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو پھر انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو یہ کل آپ کو بیان کیا جائے گا. مذکورہ فہرست کے تحت آج کا موضوع حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ سے منورہ رحلت کرنا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے میں کسی قسم کی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہو تو اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.